کہ حاضر اور ناظر کی صفت یہ خاص خداوندی ہے، یعنی موجود بلا مکان، موجود بلا جسم، مولود بلا جہت ہونا، یہ اللہ کی ذات کا خاصہ ہے، جس کو ہم سمجھانے کے لیے تعبیر اختیار کرتے ہیں کہ ہر کسی کے ساتھ ہونا، ہر جگہ پہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اللہ کے اس خاصہ میں کوئی شریک نہیں، جبکہ اہل بدعت کا نظریہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حاضر اور ناظر ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے، اور اہل بدعت نے اس کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ آپ چند ایک حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا عقیدہ کتنا اہم ہے۔ قاری غلام احمد سیال انوار قمریہ صفحہ 107 پہ لکھتے ہیں، شیخین کا گستاخ اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا منکر دونوں شخص عقیدہ کے لحاظ سے اس کے مرتکب ہوتے ہیں، اور التزام کفر ہے جس سے نکاح نہیں رہتا۔ جس فعل کا تعلق عقیدے سے ہو اور اہل سنت کے خلاف ہو تو مرتد قطعی ہے، الیاذ باللہ، اور اس کا قتل واجب ہے۔ مولوی محمد عمر اچھروی مقیاس حنفیت صفحہ 268 پہ لکھتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کے منکر ہیں، ان کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایمان سے خالی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فیض احمد اویسی صحابہ کرام عقیدہ صفحہ 8 پہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے حاضر ناظر ہونے کا انکار وہی کرے گا جو یا تو اپنے آپ کو مومن نہ جانے یا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ سمجھے۔ اللہ اکبر۔ مولوی غلام نصیر الدین سیالوی عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ جلد 1 صفحہ 69 دیوبندی مذہب صفحہ 635 پہ لکھتے ہیں، یہ لوگ حضور علیہ السلام کے اوصاف کاملہ کے انکار کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ جن صفات کاملہ کا ان لوگوں نے انکار کیا ہے، ان میں علم غیب، حاضر ناظر، معراج کی رات، حضور علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا اور حضور السلام کی اعانت کرنا، اور آپ علیہ السلام سے استمداد کا منکر ہو جانا، یہ ان کے کفر کی وجوہات ہیں، الیاذ باللہ۔ یہ میں نے 4 حوالہ جات پیش کی بتانے کے لیے کہ اہل بدعت کے ہاں یہ کس قدر اہم عقیدہ ہے۔ اب ان کے جو دلائل ہیں ان کے جوابات بھی ہم دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارا سبق دورہ حدیث شریف کے طلباء کا ہے، تو اس موضوع پر مکمل گفتگو تو انشاءاللہ تخصص میں آپ پڑھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ دورہ حدیث کے بعد آپ تخصص بھی کریں گے۔ بہرحال جو تخصص کریں گے وہ تفصیل سے اپنے دلائل اور مخالف کے دلائل کے جوابات بھی پڑھیں گے۔ فی الحال ہم صحیح بخاری سے جو مستدلات ہے اس کو پیش کر رہے ہیں۔ ان کی دلیل صحیح بخاری باب التعوذ من عذاب القبر حدیث نمبر 1374، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہ حدثهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرأ نعالهم اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا۔ قال قتادة وذكر لنا أنه يفصح له في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تريت فيضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين۔ حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن
جب کسی انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ اس کو دفن کر کے واپس ہوتے ہیں، وہ ان کے واپس جاتے ہوئے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ پھر اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھا دیتے ہیں، اسے سوال کرتے ہیں، ما تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو اگر وہ مومن ہے تو کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں انہ عبداللہ و رسول، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اسے کہا جاتا ہے کہ اپنا ٹھکانہ دیکھو، یعنی اگر تو صحیح عقیدہ نہ بتاتا تو اپنا جہنم کا ٹھکانہ دیکھو، کیونکہ صحیح عقیدہ تو نے بتا دی ہے، اللہ نے تیرے لیے جنت کا ٹھکانہ بنایا، اب جنت کو دیکھو۔ اس کو جنت اور جہنم دونوں دکھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے۔ البتہ جو منافق اور کافر ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ تو کیا کہتا ہے اس شخص کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں میں تو نہیں جانتا، جو دنیا میں لوگ کہتے رہے بس میں بھی کہتا تھا، باقی یہ مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لا دریتا ولا تلیتا، اللہ اکبر، لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ سمجھنے والوں کی راہ پر چلا، یہ نہ تو نے خود کوشش کی اور نہ ہی تو کسی کے پیچھے چلا تجھے حق معلوم ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کی کن پٹریوں پر لوہے کے ہتھوڑے مارے جاتے ہیں، وہ چیختا ہے، ایس طرح چیختا ہے کہ سوائے جن و انس کے اس کی پکار کو باقی مخلوق سنتی ہے، ملائکہ سنتے ہیں اور جانور سنتے ہیں۔ اس لیے بعض احادیث میں جانور کا قبر کے پاس سے گزرتے بدکنا احادیث میں آیا ہے۔ خیر خلاصہ کیا ہے ان کی دلیل سمجھیں۔ وہ کہتے ہیں عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک ہے ھذا اور ایک ہے ذالکا۔ جب کوئی چیز قریب ہو تو کہتے ہیں ھذا یہ، اور جب دور ہو تو کہتے ہیں ذالکا وہ۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، بھئی میت ہے سرگودا میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مدینہ میں، تو اگر اللہ کے نبی قبر میں نہیں آتے تو پھر فیقولو، وہ یوں کیوں کہتے ہیں ما تقول فی ھذا رجل، بریلویت کا استدلال۔ پھر وہ کہ ما تقول فی ذالک رجل، کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے جو مدینہ میں ہے۔ تو ان کا استدلال یہ ہے کہ حضور ہر قبر میں آتے ہیں، تبھی تو فرشتہ ھذا کہتا ہے، اگر قبر میں نہ آتے تو فرشتہ ذالک کہتا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں ہوتے ہیں، اور یہی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں۔ جوابات سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کریم کی آیات کو دیکھیں، قرآن کیا عقیدہ بیان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 84، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، آپ اس منافق عبداللہ بن ابی کی قبر پر کھڑے نہ ہوں۔ اس کا معنی کہ آپ ہر قبر پر نہیں ہوتے، ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں کھڑے نہ ہوں۔ اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 108، لا تقم فیہ ابدا، یہ جو منافقین نے مسجد زرار بنائی ہے، آپ اس مسجد زرار کے اندر نماز نہ پڑھیں، نہ کھڑے ہوں۔ وہی مسجد جو تقویٰ کی بنیاد پہ بنی ہے وہی بہتر ہے۔ اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا تو آپ پھر مسجد زرار کے اندر نہیں تھے، تو حاضر ناظر نہ ہوئے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ کی ذات پاک ہے جو اپنے پیغمبر کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ اب پہلے مسجد حرام میں تھے، پھر مسجد اقصی میں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اب ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ میں آسان لفظوں میں اس کو یہ بات سمجھاتا ہوں، جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے وہ آتا اور جاتا نہیں، جو آتا اور جاتا ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتا نہیں۔ اچھی طرح اس کو ذہن نشین فرما لیں، جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے وہ آتا اور جاتا نہیں، اور جو آتا اور جاتا ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتا نہیں۔ یہ تو میں نے تین آیات پیش کی ہیں، 20 آیات ہے جسے آپ اندازہ کر لیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ نہیں۔ اور یہ بڑی صاف سی بات ہے، آپ کبھی مکہ میں ہیں، کبھی مدینہ میں ہیں، کبھی طائف میں ہیں، کبھی آپ کسی اور جگہ پر ہیں، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی حنین میں، کبھی کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار بتا رہے ہیں کہ آپ ہر جگہ پہ نہیں ہیں، کبھی آپ گھر پہ ہیں، کبھی مسجد میں ہیں، کبھی بیت الخلاء میں ہیں، کبھی بیت اللہ میں، تو ہر جگہ پر تو نہ ہوئے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ ہر جگہ پر ہیں، یہ قرآن کریم کی آیات کے خلاف ہے۔ دوسرا جواب دیکھیں، یہ بات ذہن نشین فرما لیں،
یہ جو کہا جا رہا ہے کہ قریب کے لیے حاضہ اور بعید کے لیے ذالکا، قرآن کریم میں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم عبادت کرتی تھی ستارے کی، چاند کی، سورج کی۔ آپ نے ان کا رد کیسے فرمایا؟ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات چھا گئی آپ نے ستاروں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، میں اس کی عبادت کروں۔ فلما افل قال لا احب الافلین، ستارہ چھپ گیا، فرمایا جو چھپ جائے میں اس سے محبت نہیں کرتا، عبادت تو بہت بات کی بات ہے۔ اب دیکھو ابراہیم علیہ السلام زمین پر ہیں، ستارہ آسمان پر ہے، درمیان میں کروڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ھذا۔ تو اگر ھذا قریب ہی کے لیے آتا تو پھر قرآن سے تو ھذا بعید کے لیے ثابت ہو رہا ہے، تو آپ کا قاعدہ تو ٹوٹ گیا۔ اس لیے بات اچھی طرح سمجھیں۔ پھر ھذا کا مطلب کیا ہے کہ کیا ھذا قریب کے لیے نہیں ہے؟ قرآن تو بعید کے لیے کہہ رہا ہے۔ اچھی طرح باز نشین فرما لیں، اگر کوئی چیز قریب ہو تو ھذا یہ، دور ہو تو ذالک وہ، لیکن دیکھنے والا رائی، جس کو دیکھ رہا ہے، مرئی، ان کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو اور مرئی بہت دور ہو تو وہاں بھی ھذا کہہ دیتے ہیں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام زمین پر ہیں، ستارہ آسمان پر ہے، درمیان میں کوئی حجاب نہیں، تو آپ فرماتے ہیں ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، میت سرگودا میں ہے، درمیان میں کوئی حجاب نہیں، تو فرشتہ کہہ دیتے ہیں ما تقول فی ھذا رجل، اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں تاکہ بات کھل کر سامنے آئے۔ میں بات کو طوالت سے بچانے کے لیے بڑی مختصر سی بات کروں تاکہ اصل بات اور جواب سامنے آتا رہے، ورنہ بیانات ہوں، پھر عوامی لب و لہجہ ہو، پھر اور انداز میں اس بات کو اچھی طرح سمجھانا پڑتا ہے۔ خیر اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ھذا قریب کے لیے ہے، لیکن جب دیکھنے والے اور جس کو دیکھا ہے فاصلہ ہو اور درمیان میں حجاب نہ ہو تو وہاں ذالکہ کی بجائے ھذا استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہ قرآن کریم میں ھذا ربی استعمال ہوا ہے۔ جواب نمبر 3، بسا اوقات ایک شخص معروف، مشہور بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یا کوئی جگہ بہت معروف اور مشہور ہوتی ہے، اس معروف اور مشہور کو ذہن میں رکھ کے اس کے دور ہونے کے باوجود اور پاس موجود نہ ہونے کے باوجود بھی لفظ ھذا کہہ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک سے اس کی مثال سمجھیں۔ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، مشکات کتاب المصابیح کے اندر بھی ہے، حدیث کے الفاظ مختلف ہیں۔ صحیح بخاری میں ھذا جبرائیل کے لفظ ہیں، صحیح مسلم میں ھذا جبرائیل اراد ان تعلموا اذا لم تسألوا کے لفظ ہیں، اور مشکات المصابیح میں ہے اتاہ جبرائیل یعلمکم دینکم۔ میں جو استدلال بتانا چاہتا ہوں وہ لفظ رہا ھذا جبرائیل کے لفظ سے سمجھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 99، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھو، سوال کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین آپ سے سوال نہیں کر رہے تھے، آپ کا ایک عظمت تھی، عظمت کا رعب تھا آپ کا۔ فجاء رجل، ایک شخص آیا، لمبی حدیث آپ نے سنی ہے، آئے حضور پاک سے سوالات کیے، اسلام کیا ہے آپ نے جواب دیا، ایمان کیا آپ نے جواب دیا، احسان کیا ہے جواب دیا، قیامت کب آئے گی جواب دیا۔ میرا مقصود اس حدیث پاک کو تفصیل سے بیان کرنا نہیں۔ جبرائیل امین آئے، کچھ سوالات کیے، جب وہ واپس چلے گئے تو صحیح مسلم حدیث نمبر 99 کے الفاظ یہ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل اراد ان تعلموا اذا لم تسألوا، یعنی جب آپ اپنے سوالات کے جواب دیے وہ شخص اٹھ کے چلا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ردوہ علیہ، آپ ان کو بلاؤ۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے تلاش کیا تو نہیں ملے، تو آپ نے کیا فرمایا ھذا جبریل اراد ان تعلموا اذا لم تسألوا، یہ جبرائیل تھے جنہوں نے سوالات کیے کہ
جو سوالات تم نے نہیں کر سکے تم یہ دین کی باتیں سیکھ لو۔ اب دیکھو جبریل وہاں موجود نہیں ہیں، غائب ہیں، نظر بھی نہیں آ رہے، چلے جا چکے ہیں، اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہذا جبریل ہو، یہ جبریل تھے، یہ جبریل تھے جو آئے تھے۔ حالانکہ تو چلے گئے، جانے کے بعد بھی ہذا کا یہ کا مطلب کیا؟ جو تھے اور چلے گئے، اب تمہارے ذہن میں جو آئے تھے نا یہ شخص، تو ہذا اشارہ اس بندے کی طرف ہے جو موجود نہیں لیکن اس کا تصور تمہارے دماغ میں موجود ہے۔ تو یہاں بھی ہذا کا استعمال ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہذا کا استعمال وہاں پر ہو جہاں کوئی چیز موجود ہو آپ کے پاس۔ جواب نمبر 4، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات اہل بدعت کی مان لی جائے کہ ہر وقت ہر قبر میں ہوتے ہیں، تو کتنی ایسی اموات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو رہی ہیں، اور آپ خود پوچھ رہے ہیں کہ ان کی قبر کہاں پر ہے۔ اگر آپ خود قبر میں ہوتے ہیں تو آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ان کی قبر کس جگہ پر ہے؟ ذرا دیکھیں، میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اہل بدعت کا جو نظریہ، جواب نمبر 4، اہل بدعت کا جو نظریہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں ہوتے ہیں، ہمیں ایسی احادیث ملتی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فوت ہوتا ہے اور آپ خود اس کی قبر پوچھ رہے ہیں کہ کہاں پر ہے۔ تو اگر آپ خود قبر میں ہیں تو آپ قبر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 458، عن نبی ہریرہ ان رجلا اسود او امرأة سوداء کان یقوم المسجد فمات فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ فقالوا مات قال افلا کنتم اذنتمونی بی دلونی علی قبرہ او قال قبرہا فاتا قبرہا فصلی علیہا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیہ تھیں یا صحابی تھے، حبشی تھے، مسجد کی صفائی کرتے، خیال کرتے تھے۔ آپ وہ فوت ہو گئے تو آپ نے پوچھا کہاں پر ہے، تو بتایا گیا جی وہ تو فوت ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فوت ہو گئے، صحابہ نے دفن کر دیا، جنازہ پڑھ دیا، تو آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کی قبر دکھاؤ، ان کی قبر بتاؤ کہاں پر ہے۔ تو آپ قبر پہ تشریف لائے اور وہاں آ کر آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف لائے اور آ کر ان کے لیے دعا فرما دی، یا آپ نے ان کے لیے جنازہ کی نماز پڑھ دی، آپ پیغمبر ہیں۔ خیر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سے ثابت ہوا کہ آپ قبر میں نہیں تھے، وگرنہ قبر والے کے بارے میں پوچھ کیوں رہے ہیں؟ جواب نمبر 5، دیکھیں یہاں عجیب بات ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ حدیث پاک میں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اہل بدعت کے ہاں یہ عقیدہ قطعیات میں سے ہے۔ سوال یہ، جب آپ کے عقیدہ قطعی ہے اور قطعی اتنا کہ جس کا انکار بھی کفر ہے، تو اس کے لیے دلیل پھر وہ چاہیے کہ جو قطعی الثبوت بھی ہو اور قطعی الدلالت بھی ہو، ثبوت بھی قطعیت کے ساتھ ہو اور اس میں احتمال کوئی دوسرا نہ ہو، ایک معنی متعین ہو۔ اور جبکہ اس حدیث کے اندر ایک معنی متعین نہیں، خود آپ کے امام احمد رضا خان صاحب وہ تحریر فرماتے ہیں، ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں، ما کنت تقول فی ھذا رجل، اب نامعلوم سرکار خود تشریف لاتے ہیں یا روضہ مقدسہ سے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، یعنی خود تشریف لاتے ہیں یا پردہ اٹھ جاتا ہے اور دور سے بندہ دیکھتا ہے۔ تو جب ایک معنی متعین ہی نہیں ہے تو قطعی کیسے ہوا؟ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، اس لیے اللہ کے لیے اس فتوے سے باز آؤ، یہ مناسب نہیں۔ اب ایک اہم بات آپ سمجھیں، ذرا اہم بات سے مات فرمائیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر ہیں، اور دلیل میں جو حدیث پیش کیا اس کا خلاصہ کہ فرشتے سے پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو یہاں دو لفظ ہیں، ایک لفظ ھذا، ایک لفظ الرجل۔ انہوں نے ھذا سے استدلال کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہیں ہر وقت، اس کا ہم نے جواب دے دیا۔ ہمارا سوال ہے کہ الرجل کا جواب آپ دیں۔
الرجل تو فرشتے کو نہیں کہتے، الرجل تو نور کو نہیں کہتے، الرجل تو بشر اور آدمی کو کہتے ہیں۔ تو جہاں حاضہ سے استدلال آپ نے کیا تو جواب ہم نے دیا، الرجل انسان بشر کو کہتے ہیں، نور کو نہیں کہتے، اس کا جواب آپ دیں۔ اس لیے جب آپ کے نور ہیں تو پھر الرجل کیسے؟ جب الرجل ہے تو نور کیسے؟ تو ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ما تقول فی ھذا الرجل، اس میں دو لفظ ہیں، ھذا الرجل۔ ھذا سے استدلال اہل بدعت نے کیا، ہم نے جواب دے دیا۔ الرجل سے استدلال ہم کرتے ہیں کہ آپ بشر تھے، انسان تھے، آدم علیہ السلام کی جسمانی اولاد میں سے تھے، قرآن یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اس کا جواب آپ پیش کر لیں۔ تو ھذا الرجل کو جملہ ہمارے خلاف جتنا تھا ہم نے جواب دیا، جتنا آپ کے خلاف ہے آپ بھی اس کے جواب دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عقائد پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔